بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ مہدی علیہ السلام کی خوشخبری سنانے والوں میں حضرت امام زین العابدین سجاد علیہ السلام بھی ہیں، اور جو بات اس موضوع کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے وہ یہ کہ کتنے مشکل وقت میں آپ علیہ السلام نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ آپ واقع فاجعہ کربلا کے بعد زندہ رہے۔ روز عاشورہ کربلا میں آپ علیہ السلام کے والد امام حسین علیہ السلام سمیت آپ کے اقرباء و انصار کو شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام پر مصائب کے کوہ بائے گراں پڑے، ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت تھی۔ ان ملعونوں نے 3 مقامات پر آپ کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ پہلا مقام آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد کربلا میں، دوسرا مقام کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں کہ جب اس نے امام علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا، تیسرا مقام شام میں کہ جب یزید پلید نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، حتیٰ کہ اس ملعون نے حکم دیا کہ قبر کھودی جائے تاکہ شہادت کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو دفن کیا جائے، لیکن خداوند متعال نے امام سجاد علیہ السلام کو بچا لیا۔ انہی دنوں یزید لوگوں کو نماز جمعہ پڑھانے کے لیے دمشق کی جامع مسجد اموی میں آیا تو اس نے خطیب سے کہا کہ وہ جمعہ کا خطبہ پڑھے، کیونکہ وہ دینی ثقافت سے عاری تھا اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے قابل نہ تھا، لیکن اس نے خطیب کو خطبے کے بارے میں سمجھا دیا کہ کیسے خطبہ دینا ہے۔ اس نے خطیب سے کہا کہ وہ سب سے زیادہ بنو امیہ اور معاویہ و یزید کی تعریف کرے اور آل رسول کا ذکر توہین تحقیر کے ساتھ کرے۔ اس خطیب نے ایسا ہی گندگی کا پلندہ خطبے میں پڑھا، اور یہ سب کچھ امام سجاد علیہ السلام کے سامنے ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام ان سارے بکواسات اور بےہودگیوں کو سن رہے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کھڑے ہو گئے تاکہ خاموشی کا تالا توڑیں اور اس خطیب کو ٹوکیں، نیز آپ علیہ السلام کی آواز سارے نمازی سن لیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری بربادی ہو اے خطیب، تم نے بندوں کو راضی کر کے خدا کو ناراض کیا اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یزید سے اجازت چاہی کہ میں خطبہ دوں۔ کافی بسیار کوشش کے باوجود اور حاضرین کی خواہش پر یزید نے مجبوراً امام سجاد علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ آپ علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے، حمد و ثنا کے بعد سامعین کی توجہ حاصل کی اور ان کے دلوں کے مالک بنے اور خطبے کے دوران فرمایا، اے لوگو، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئیں اور 7 چیزوں سے فضیلت دی گئی۔ ہمیں علم دیا گیا، حلم دیا گیا، سخاوت دی گئی، شجاعت دی گئی، مومنوں کے دلوں میں محبت دی گئی، اور جن 7 چیزوں کی وجہ سے ہمیں فضیلت دی گئی وہ یہ ہیں: ہم میں نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم ہی میں صدیق ہیں، ہم میں جعفر طیار ہیں، ہم میں صحیح خدا اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ اور اس مقام پر امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں یزید کے سامنے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ہم میں سے ہی اس امت میں رسول اللہ کے 2 سبط یعنی حسن و حسین ہے، اور ہم میں سے ہی اس امت کا مہدی علیہ السلام ہے۔ اور آیت اللہ قاسم قزوینی فرماتے ہیں، اور اسی کتاب میں ہے کہ ابو خالد کابلی جو امام سجاد علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، اے فرزند رسول، کیا یہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میرے رب کی قسم ہوگا۔ یہ ہمارے پاس موجود اس صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ جس میں ان مصائب کا بیان ہے جو رسول اللہ کے وصال کے بعد ہمیں درپیش ہوں گے۔ ابو خالد نے عرض کیا، مولا پھر کیا ہوگا؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، ولی اللہ یعنی امام مہدی علیہ السلام کی غیبت لمبی ہو جائے گی کہ جو رسول کے بعد ائمہ اور اوصیاء میں سے 12ویں ہیں۔ اے ابا خالد، ان کی غیبت کے زمانے میں جو ان کی امامت کے قائل ہوں گے اور ان کے ظہور کا انتظار کریں گے، وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں، کیونکہ خداوند متعال نے ان کو اتنی عقل و فہم اور معرفت عطا کی ہے کہ ان کے لیے زمانہ غیبت بھی ایسا کہ گویا امام مہدی علیہ السلام ان کے سامنے ہیں، اور اس زمانے میں خدا نے ان لوگوں کو ایسا قرار دیا کہ جیسے وہ رسول اللہ کے ہمراہ تلوار لے کر جہاد کر رہے ہوں۔ یہی لوگ حقیقت میں مخلص ہمارے سچے شیعہ اور پوشیدہ و اعلانیہ خدا کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور اسی طرح شیخ صدوق نے اپنی کتاب اکمال الدین و تمام النعمہ میں اپنی سند سے سعید بن حبیب سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام علی بن الحسین سجاد علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہمارے قائم یعنی امام مہدی علیہ السلام میں تمام انبیاء کے طریقے ہیں، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا طریقہ،
حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، حضرت موسیٰ کی سنت، حضرت عیسیٰ کی سنت، حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ سنت آدم و نوح سے مراد آپ کی عمر کا طویل ہونا ہے۔ سنت ابراہیم سے مراد آپ کی ولادت کا پوشیدہ اور لوگوں سے دور ہونا ہے۔ سنت موسیٰ سے مراد خوف و تقیہ ہے۔ سنت عیسیٰ سے مراد لوگوں کا آپ کے بارے میں اختلاف کرنا ہے۔ سنت ایوب سے مراد مشکلات کے بعد آسودگی ہے، اور سنت محمد سے مراد تلوار سے جہاد خروج کرنا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، اس لیے تو امام سجاد علیہ السلام نے پہاڑ سے بھی زیادہ تکالیف میں امام مہدی علیہ السلام کے ذکر کو نہ چھوڑا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے دورہ غیبت میں ان کی امامت پر ثابت قدم رکھے۔